جب غصے میں اشتعال کی کیفیت پیدا ہو گئی، دماغ پھر گیا، دماغ گھوم گیا، اور اس میں غصہ جو ہے وہ غالب آ رہا ہے، تو پہلا کام تو یہ کرو کہ اللہ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا کام یہ کرو کہ یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اوپر سے نیچے کی حالت میں آ جاؤ۔ غصے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ الٹا چلے، لیٹے لیٹے اگر غصہ آ جائے گا ایک دم سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اور اگر بیٹھے بیٹھے غصہ آیا تو کھڑا ہو جائے گا، کھڑا ہے تو آگے بڑھ جائے گا۔ غصے کا ایک لازمی تقاضا، غصے کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ یہ یوں الٹا لے کے چلتا ہے، تو علاج اس کا یہ ہے کہ تم اس سے الٹ کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ یہ بڑا زبردست نسخہ ہے، معمولی نہیں ہے، اور مشکل بھی ہوتا ہے۔ غصہ تو کہتا ہے کہ کھڑے ہو تو آگے چل، اس کے سر پھاڑ دوں، اس کا منہ نوچ لوں، اس کو برا بھلا کہہ دوں، لیکن غصے کی حالت میں حکم یہ ہے کہ نہیں، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، تو کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا غصہ۔ بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس جگہ سے ہٹ جاؤ جہاں غصے کی کیفیت آ رہی ہے، کسی آدمی پر غصہ آ رہا ہے، وہاں سے ہٹ جاؤ، اپنے آپ کو ہٹا لو۔ اور ٹھنڈا پانی پی لو، یہ بھی علاج ہے اس کا۔ تو اللہ کی پناہ مانگے، وہاں سے ہٹ جائے، کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، تو اس سے غصے کی کا جو ابال ہے، جو آدمی کو غلط راستے پر لے جایا کرتا ہے، اس میں کمی واقع ہوگی انشاءاللہ۔ اور بھائی ایک نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا کہ اگر مسلمان اس پر عمل کرنے لگے تو شاید سب سے زیادہ مؤثر۔ وہ کیا؟ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے کہیں سے، تو دیکھا آپ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے غلام کے اوپر غصہ کر رہے ہیں، اور غصے میں جو ہیں وہ اس کو مار رہے ہیں۔ تو ایک جملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بول دیا، فرمایا للہ اقدر علیک، للہ اقدر علیک، یعنی ذرا سمجھ لو کہ جتنی قدرت تمہیں اپنے اس غلام پر ہے، یہ بیچارہ مسکین ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہیں اس کے اوپر قدرت ہے، تمہیں اس پر قابو ہے، جتنی قدرت تمہیں اس پر ہے کہ اس کو مارو پیٹو جو کچھ چاہو کرو، جتنی قدرت تمہیں اس پر ہے، اللہ کو تمہارے اوپر اس سے زیادہ قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے۔ تو اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ میں اس کے ساتھ غصے میں آ کے زیادتی کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ کرنے لگے تو اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس سے بھی۔ لیکن باہر صورت یہ جتنے بھی کام ہیں ان کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہی پڑے گا، یعنی نہ مجاہدے کے معنی یہ
کہ نفس پر زبردستی کرنی ہی پڑے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، پناہ مانگ لی اللہ تبارک و تعالی، اور ٹھنڈا پانی پی لیا. کھڑے ہیں تو بیٹھ گئے، بیٹھے ہیں تو لیٹ گئے، یا جگہ سے ہٹ گئے وہاں سے، اور یہ تصور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا پڑے گا اس کا کہ میں نے جو جتنا غصہ کر رہا ہوں، جو لفظ بول رہا ہوں، جو کام کر رہا ہوں، اس کا جواب مجھے اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ کو مجھ پر زیادہ قدرت ہے مجھے سزا دینے کی جتنے مجھے اس کے اوپر ہے. یہ سارے تصورات کر کے انشاءاللہ کمی تو آئے گی، لیکن پھر بھی نفس کو زبردستی کر کے روکنا پڑے گا. اور یہی ساری شریعت کا مزاج بھی ہے، اور یہی سارا شریعت کا حکم بھی ہے. اسی کی تربیت بھی دینی ہے کہ حدوں پر جا کر رک جاؤ. جہاں حد آ جائے ناجائز کی، وہاں جا کر رک جاؤ. کان وقافا عند حدود اللہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کی حدوں کے آگے جا کر رک جانے والے تھے. ورنہ فاروق اعظم کا جلال، ان کا روب، ان کے ہاتھ کا درہ جو ہر ایک پہ چلتا تھا، بڑے بڑوں پر درہ چلتا تھا جب ضرورت پیش آتی تھی تو. لیکن جہاں اللہ کی بتائی ہوئی حد آ گئی تو نہ وہاں غصہ ہے، نہ وہاں کوئی اپنی تعلی ہے، نہ اپنا کوئی عجب ہے، نہ اپنی کوئی بڑائی کا احساس ہے. یا تو درہ چل رہا ہے کیونکہ امیر المومنین ہے تو ان کو جرائم کا بھی خاتمہ کرنا ہے، ان کو مجرموں کو بھی سزا دینی ہے. تو اس واسطے لوگوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات یہ کرنا پڑتا ہے. وہ سب کر رہے ہیں، لیکن جہاں اللہ کی حد آ گئی وہاں ایسا معلوم ہوتا کہ عمر ابن خطاب مٹی ہے، بالکل کوئی اپنی انا نہیں. حضرت عمر جا رہے ہیں مسجد میں، جاتے دیکھا پرنالہ گر رہا ہے ایک مسجد کے اندر. پوچھا کس کا ہے؟ کیا عباس، حضرت عباس جو چچا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے گھر کا پرنالہ گر رہا ہے. تو کہا کس کا پرنالہ ہے؟ نکالو اس کو یہاں. مسجد میں پانی گر رہا ہے، پانی گر رہا ہے مسجد میں، نکالو اس کو. نکال دیا. حضرت عباس آ گئے، آ کے کہا کہ یہ آپ نے پرنالہ کیوں نکلوایا میرا؟ کہ بھائی مسجد میں گر رہا تھا پرنالہ، تو یہ مسجد کے اندر گر رہا ہے تو اس کو ہٹانا ہی تھا، کیونکہ مسجد کے لیے، مسجد کے مفاد کے خلاف ہے، اس لیے ہٹایا. کہ آپ کون ہوتے ہیں ہٹانے والے؟ یہ پرنالہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگوایا تھا یہاں پر میرے گھر میں. اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوایا تھا، میرے ساتھ چلو. انگلی پکڑی، وہاں لے گئے، پرنالہ منگوایا اور کہا میں کھڑا ہوتا ہوں رکوع کی حالت میں، میرے کمر پہ چڑھ کر لگاؤ یہ پرنالہ، میری کمر پہ چڑھ کر لگاؤ. خطاب کے بیٹے کی یہ مجال ہو گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے پرنالے کو ہٹا دے. اسی حضرت عباس نے کہا لگوا دوں گا کہ نہیں.
میری کمر پہ چڑھ کے لگاؤ، میری کمر پہ چڑھ کے لگانا ہوگا۔ امیر المومنین ہے، آدھی دنیا پر حکومت ہے، اور جھک کر رکوع کی حالت میں کھڑے ہو کر حضرت عباس کو اپنے کمر پر سوار کیا، کہا کہ اس طرح لگاؤ۔ اس کی یادگار آج بھی مسجد نبوی کے اندر وہ پرنالا، اب تو کچھ دنوں سے میں نے نہیں دیکھا، لیکن آج بھی لگا ہوا ہے وہ پرنالا۔ امت نے اس کی حفاظت کی ہے کہ یہ پرنالا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا لگایا ہوا تھا، اور فاروق اعظم نے اس طرح پر دوبارہ لگوایا، اس واسطے اس کو محفوظ رکھا۔ حالانکہ مسجد کی توسیع بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن وہ پرنالا لگا ہوا۔ میں ہر سال اس کی زیارت کرتا تھا، اب چند سالوں سے پتہ نہیں، نظر نہیں آیا مجھے، پتہ نہیں نکال دیا یا نہیں، لیکن وہ رکھا ہوا۔ تو جہاں فاروق اعظم کا درہ چل رہا ہے اصلاح کے لیے، وہاں لوگوں کے لیے رحمدلی کا یہ عالم ہے، اور اپنی ذات کی کوئی انا نہیں ہے۔ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا کہ لوگوں نے بڑے مہر باندھنے شروع کر دیے ہیں، بہت زیادہ مہر باندھنے شروع کر دیا نکاح کے اندر، اب آئندہ اگر کوئی ایسا مہر باندھے گا تو ہم اس کو پتہ نہیں کیا کہا کہ اس کو سزا دیں گے یا اس کو ختم کر دیں گے، کچھ اس طرح کا اعلان کر دیا۔ ایک بڑھیا نے کہا کہ خطاب کے بیٹے، تم یہ کہتے ہو کہ بڑا مہر باندھنا جو ہے اس کے اوپر تم سزا دو گے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وہ آتے تم احداہن قنطارا، کہ اگر اے شوہروں تم نے بیویوں کو دولت کا ڈھیر بھی دیا ہو مہر میں، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو اس سے واپس نہ لیا کرو۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ڈھیر دینا بھی جائز ہے مہر میں، اور تم کہہ رہے ہو کہ بڑا زیادہ مہر دینا درست نہیں ہے۔ یہ تمہاری بات مانے یا اللہ میاں کی بات مانے؟ سب ڈھیر ہو گیا تمہارے اس بڑھیا کی بات سے۔ کہا کہ دیکھو، ایک بڑھیا بھی عمر سے زیادہ فقہ کا علم رکھتی ہے، عمر سے زیادہ، ایک بڑھیا بھی عمر سے فقہ کا علم زیادہ رکھتی ہے عمر سے، لہذا میری اس بات کو کچھ فوراً اس لیے فرمایا کان وقافا عند حدود اللہ کے حدود کے آگے ٹھہر جانے والے۔ عجیب و غریب کا مقام ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جلال بھی ہے اور رعب بھی ہے، لوگوں کے دلوں پر رعب ہے۔ رعب نہ ہوگا تو اقتدار کیسے چلائے، حکومت کیسے چلائے؟ لیکن جب وقت آتا ہے اپنے ذات کے ساتھ اپنے ذات کی قربانی دینے کا، تو اس طرح قربانی دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی مختصر نصیحت کر، اذنی و اوجزنی، مجھے نصیحت کیجیے اور مختصر کیجیے۔ یہ بھی صحابہ کرام کی بھی بات تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، کہ ان کو بھی یہ پوچھنے یہ کہنے میں کوئی تعامل نہ ہوا کہ مختصر سی کر دیجیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تم نصیحت بھی مانگ رہے ہو اور مجھ پر قاعدے شرطیں بھی لگا رہے ہو، تو مختصر کرو۔ اچھا بھائی تجھے مختصر چاہیے تو مختصر ہی کر دیتا ہوں، مختصر نصیحت کر دیتا ہوں۔ فرمایا لا تغضب، مختصر نصیحت یہ ہے کہ غصہ نہ کر، یہ نصیحت فرمایا۔ یعنی ساری نصیحتیں چھوڑ کر کوئی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ کر دینا، صدقہ کرنا وغیرہ وغیرہ سب چھوڑ کے نصیحت یہ فرمایا غصہ نہ کرنا۔
مختصر نصیحت چاہیے، غصہ نہ کریں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ غصہ جو ہے بے شمار برائیوں کی جڑ ہے، بہت بے شمار برائیوں کی جڑ ہے. جب اللہ بچائے آدمی عادی بن جاتا ہے غصے کا، ہر وقت منہ سے اس کے ایسی بات نکلتی ہے، ایسا ہی لہجہ بنتا ہے کہ جس سے دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے.